الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام معزز سامعین کرام اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہن، آج ہم سب یہاں 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ گنتنتر دیوس کی خوشی منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنی بات کو ان اشعار سے شروع کرتا ہوں۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا ہے نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہے ہم سب کا بچا لو اسے۔ اور غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے، برا وقت جب آتا ہے وطن پر اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہن، ہمارا ملک، پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے 15 اگست 1947 عیسوی میں آزاد ہوا، لیکن ہمارے آزاد بھارت کا کوئی اپنا قانون، کوئی اپنا سنویدھان، کانسٹیٹیوشن نہ تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور دستور سنویدھان مکمل کرنے کے لیے دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ایک کمیٹی عمل میں آئی۔ ہمارے ملک کا قانون 26 نومبر 1949 عیسوی کو بن کر تیار ہو گیا تھا، مگر اسے 26 جنوری 1950 عیسوی کو پورے ملک میں نافذ کیا گیا۔ تب سے ہر سال یوم جمہوریہ گنتنتر دیوس ریپبلک ڈے کا جشن بڑے پرتپاک انداز میں ملک بھر میں بڑے جوش اور خروش سے منایا جاتا ہے۔ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہم سب یہاں 26 جنوری یوم جمہوریہ کی خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، میری مائیں اور بہنوں، بھارت کا دستور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے بڑی انتھک محنت اور دل جمعی سے 2 سال 11 مہینے اور 18 دنوں میں مکمل کیا تھا۔ ہمارے ملک کا دستور سنویدھان دنیا کے طویل ترین دستوروں میں سے ایک ہے، یعنی دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ ہمارے پیارے بھارت کا سنویدھان اس لیے کہ ہمارا قانون 22 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، وبھاجت ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں 26 نومبر سنویدھان دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کیا بھائی 26 نومبر سنویدھان دیوس کے طور پر مناتے ہیں۔ آج خوشی کے اس موقع پر ہم اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ وطن کے عظیم رہنماؤں اور شہیدوں جیسے مولانا محمد علی جوہر، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو،
بھگت سنگھ، مولانا ابوال کلام آزاد، ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر، اشفاق اللہ خان اور ہمارے فوج کے جوانوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے ملک بھارت کو جمہوری ملک بنے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا ملک فسادات، جرائم، رشوت خوری، کالا بازاری، سماجی نابرابری، بے روزگاری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ ہمارے ملک کے دستور نے ہر فرد کو، ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی دی ہے، پورا فریڈم دیا ہے۔ سنویدھان کہتا ہے فریڈم آف ریلیجن، دھرم کی آزادی۔ ہر فرد کو اپنے اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی دی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن۔ اپنے قرآن پر چلنے کی مکمل آزادی دی ہے، اپنے مدارس قائم کرنے کی مکمل آزادی دی ہے۔ ہندوؤں کو اپنی گیتا پر، سکھوں کو اپنی وید پر اور عیسائیوں کو اپنی بائبل پر چلنے کی مکمل آزادی ہمارے ملک کے دستور نے، سنویدھان نے دی ہے۔ یہ ہمارے سنویدھان کی خوبصورتی ہے۔ ہمارا سنویدھان ایکوالٹی بیفور لا کی بات کرتا ہے، ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتا ہے، فریڈم آف چوائس کی بات کرتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے۔ اور چوائس، میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں، میں کس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، میں چہرے پہ داڑھی رکھتا ہوں، میں سر پہ ٹوپی رکھتا ہوں، یہ ہمارے ہندوستان کا جو سنویدھان نے، اس نے ہمیں مکمل آزادی دی ہے، اس نے ہمیں مکمل آزادی دی ہے۔ ہمارا ہندوستان کا سنویدھان بھید بھاؤ کی بات نہیں کرتا، ایک برابری کی بات کرتا ہے، ایکول کی بات کرتا ہے۔ یہ چوائس جو ہے نا، یہ ہمارے یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کون ہوتا ہے مجھے فورس کرنے والا؟ کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا، آپ کو یہ کہنا پڑے گا۔ جب ہندوستان کا سنویدھان ہمیں زبردستی نہیں تھوپ رہا ہے، ہمیں نہیں کہہ رہا ہے، سنویدھان کہہ رہا ہے ایکوالٹی بیفور لا، سنویدھان کہہ رہا ہے فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف چوائس، تو یہ تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کسی کو کیا کہنا ہے کہ یہ چیز کہنی پڑے گی؟ اگر ہندوستان میں مسلمان کو رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا۔ یہ لوگ، جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ہندوستان سے پیار نہیں کرتے، وہ ہندوستان کی بنیاد کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان کے سنویدھان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ایک پرائم منسٹر، ایک چیف منسٹر جب پرائم منسٹر کی حلف لیتا ہے تو کس پر حلف لیتا ہے؟ کس پر شپث لیتا ہے؟ سنویدھان پر شپث لیتا ہے نا۔ میں سنویدھان کے مطابق لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کروں گا۔ جب ایک پرائم منسٹر کی گدی پر بیٹھتا ہے، ایک شخص پرائم منسٹر بنتا ہے، تو پھر وہ ایک دھرم، ایک ریلیجن، ایک قوم کا پرائم منسٹر نہیں ہوتا، بلکہ ہندوستان میں جتنے بھی انسان رہ رہے ہیں، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم، کسی بھی گاؤں، کسی بھی قوم کا ہو، وہ سب کا پرائم منسٹر ہے، اس کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے ہندوستان کا سنویدھان کہتا ہے ایکوالٹی بیفور لا۔ اس دستور کی وجہ سے ہمارے ملک دوسرے دنیا کے سارے ملکوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دستور کی وجہ سے ہمارا ملک دوسرے دنیا کے سارے ملکوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میری مائیں اور بہنوں، اس دستور میں اصول انصاف اور مساوات کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح دستور نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہے، جیسے سب کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنا، نفرت نہ پھیلانا، وطن سے محبت کرنا، وطن کی حفاظت کرنا، ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس ملک کے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ ملک کے دستور کی عزت کرے اور دل سے بھارت کے قوانین پر عمل کرے اور پڑھ لکھ کر اچھی تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا انسان اور بھارت کا اچھا شہری بن کر اپنا اور اپنے وطن عزیز بھارت کا نام روشن کرے۔
وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے دستور کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں ایک ادنا سے ادنا انسان بول سکتا ہے۔ بولنے کی آزادی کس نے دی ہے؟ ہندوستان کے سنویدھان نے دی ہے۔ ایک ادنا سے ادنا انسان بھی، ایک غریب سے غریب انسان بھی، ایک کوئی بھی کسی بھی برادری کا وہ بول سکتا ہے، وہ سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کر سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے کہ اگر حکومت انسانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کر رہی ہے، دھرم کے نام پر، قوم کے نام پر، ذات کے نام پر اگر وہ بھید بھاؤ کرتی ہے، تو ہندوستان کا سنویدھان کہتا ہے کہ آپ سڑکوں پر اگر اپنا پرامن طریقے سے، پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے، شانتی سے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کا سنویدھان کہتا ہے۔ ہمارا سنویدھان اس کی آزادی دیتا ہے، اس لیے ہمیں بولنا پڑے گا۔ اگر حکومت آپ کے ساتھ بھید بھاؤ کرتی ہے، آپ کے ساتھ نابرابری کرتی ہے، آپ کے ساتھ مساوات نہیں کرتی ہے، برابری نہیں کرتی ہے، آپ کے ساتھ بھید بھاؤ کرتی ہے، ذات کے نام پر، دھرم کے نام پر، ان تمام چیزوں کے نام پر اگر آپ کے ساتھ وہ غلط طریقہ اختیار کرتی ہے، تو آپ کو اپنی آواز کو بلند کرنا پڑے گا۔ اگر آج آپ نہیں بولیں گے تو آنے والی نسلیں گونگی ہو جائے گی۔ کسی نے کہا ہے کہ ظلم اتنا برا نہیں جتنی بری تمہاری خاموشی ہے، ظلم اتنا برا نہیں جتنی بری تمہاری خاموشی ہے، ظلم کے خلاف بولنا سیکھو ورنہ تمہاری نسلیں گونگی ہو جائے گی۔ آج کشمیر کی وادی سے لے کر کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے لے کر گجرات کی وادی تک ہندوستان سلگ رہا ہے، ہندوستان کا مسلمان سلگ رہا ہے۔ ایوان تہذیب میں بد تہذیبوں نے آگ لگا دی ہے اور فکر و نظر کی وادیاں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ایک حجاج برپا ہے، پورے ملک میں خوف کا ماحول۔ فرقہ پرست لوگوں نے ایک الگ پلیٹ فارم بنایا ہے۔ کچھ دنوں تک فرقہ پرست لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم کھلم کھلا فرقہ پرستی کے ذریعے مسلمانوں کا استحصال نہیں کر پائیں گے، اس لیے دھیرے دھیرے ان کا اس پارٹی پر قبضہ ہوا جس پارٹی نے کبھی دیش کو آزاد کرانے میں نمایاں رول بھی ادا نہیں کیا، جو ہمیشہ امریکہ اور برطانیہ کے جوتے کے تلوے چاٹتے چلے آئے ہیں۔ اب اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جو ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھے تھے، ہمارے آباء و اجداد نے خواب دیکھے تھے کہ اس ہندوستان میں بھائی چارگی ہو، پیار اور محبت ہو، دھرم کے نام پر بھید بھاؤ نہ ہو، ذات کے نام پر بھید بھاؤ نہ ہو، بلکہ سبھی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ افسوس یہ کہ خواب اب تک منتظر تکمیل ہے، بلکہ دن بدن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے خوابوں کے اس ہندوستان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھے تھے، ہم ان خوابوں کو انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ اگر ہندوستان میں امن و سکون اور چین و اطمینان کی فضا قائم ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے دست و گریبان نہ ہو، اقلیت و اکثریت کے نام پر ظلم و ستم کا بازار گرم نہ ہو، فرقہ وارانہ تشدد رونما نہ ہو، تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر ہندوستان میں شراب پر پابندی لگا دی جائے، جوا اور سٹہ بند کرا دیا جائے، یہاں کا نوجوان مغربیت کا دلدار نہ ہو، یہاں کی عورتیں مشرقی تہذیب کو اپنے لیے باعث افتخار نہ سمجھیں، ان کی عصمتیں محفوظ ہو، ان کی عزتیں محفوظ ہو، تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر ہندوستان میں تعلیم عام کر دی جائے اور مفت تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر بنیادی دستور کی دفعہ 44 جس میں یونیفارم سول کوڈ کی تشکیل کا مشورہ ہے حذف کر دی جائے، ختم کر دی جائے تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ حضرات سامعین کرام، میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، آزادی کی لڑائی 2، 4 یا 10، 20 لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ جو آج ہم اس ہندوستان میں
ایک امن کی سانس لے رہے ہیں، بلکہ آج ملک کو اس مقام تک لانے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں جن کا ہم نام تک نہیں جانتے، ان کے گلی کوچوں اور مکانوں سے ہم واقف نہیں۔ ایسے لوگ جن کے قدموں کے نیچے لوگ اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، جن کے پسینے پر اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے، جن کی ایک آواز پر اپنی جان نچھاور کر دیا کرتے تھے، وہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے میدان میں آئے تو اس وقت تک نہ لوٹے جب تک ان کی ایک سانس بھی باقی رہی۔ مگر آج میرے عزیز، یہ آزادی جو ہمیں وراثت میں ملی، یہ ہمیں قدر نہیں۔ اب سے 55 سال پہلے جو انگریز قوم ہم ہندوستانیوں کے ساتھ کرتی تھی، آج اس سے کہیں بڑھ کر ہم خود اپنے اور اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج جب ہندوستان آزاد ہو گیا، ہمارا ملک ہمارا ہو گیا، خون کی ندیاں بہا کر اپنی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا کر جب ہم نے غلامی کی سرحد کو پار کر لیا اور آزادی کے ماحول میں سانس لینے لگے، تو اب ہماری مثال اس مگر مچھ کی سی ہو گئی جو خود ہی اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور خود ہی انہیں کھا جاتی ہے۔ شاید ہمارے برادران وطن میں سے کچھ لوگوں کو آزادی کا کچھ غلط ہی مطلب سمجھ میں آ گیا۔ افسوس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جتنا چاہو نفرت کا ماحول پیدا کرو کیونکہ ملک آزاد ہے، اب جتنے چاہو فسادات کرا دو، لڑائیاں کرا دو، ذات برادری کے نام پر، دھرم کے نام پر ایک دوسرے کو لڑا دو کیونکہ ملک آزاد ہے۔ اب اکثریت والے اقلیت والوں پر جتنا چاہے ظلم کرے کیونکہ ملک آزاد ہے۔ اب جس طرح چاہو لوگوں کو جیلوں میں ڈال دو، سلاخوں کے پیچھے سڑا دو کیونکہ ملک تو آزاد ہے۔ دوستو اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنوں، میں آج اس تاریخی دن میں جسے یوم جمہوریہ کہتے ہیں، تمام ہندوستانیوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہانت اور ذکاوت سے، اپنی ہوشیاری اور تدبر سے، اپنی جان اور مال سے نفرت و عداوت، فسادات اور ظلم و زیادتی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا پڑے گا، اور اس وقت تک یہ لڑائی جاری رکھنی پڑے گی جب تک اس ناسور سے ہندوستان کی سرزمین پاک نہ ہو جائے، ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب آپسی اختلافات، تعصب اور نفرت و عداوت، دشمنیاں ہمارے ملک کو توڑ دے گی اور پھر ہم پہلے کی طرح غلام بن جائیں گے۔ یہاں آج جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصہ دار ہے۔ ہر فرقے نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے اور ملک کو آزاد کرایا ہے، اور خصوصاً مسلمانوں نے انگریزی سامراج کے خلاف جو جنگ لڑی ہے وہ ایک پیش رو کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں نے ہی جنگ آزادی کا بگل بجایا اور آخر تک اس تمطراق کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ تاریخ کے وہ اوراق بولتے ہیں جو اب سے برسوں پہلے لکھے گئے تھے، اور لکھنے والے بھی وہ تھے جنہوں نے صعوبتیں، پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کی، جو زخمی ہوئے، اپنے آباء و اجداد کو سولیوں پر لٹکتے دیکھا، جنہوں نے اپنے اسلاف کو گولیوں سے بھونتے دیکھا، جنہیں کالے پانی بھیجا گیا، جن کی زمینیں ضبط کر لی گئی، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہو بالا کر دیا۔ اس لیے آج اس اسٹیج سے ٹیپو سلطان کا ایک حامی، شاہ عبد العزیز کا ایک وفادار، مفتی کفایت اللہ صاحب کا رحمت اللہ علیہ کا ایک متبع، مفتی محمود الحسن کا ایک علم بردار، گاندھی و نہرو کا ایک سفیر، سبھاش چندر بوس کا ایک سپاہی یہ کہہ دینا چاہتا ہے کہ بھائی یہ ملک آزاد ہے، اسے آزاد رہنے دو۔ تمام اقوام کا مل جل کر رہنا ہندوستان کی سالمیت کا ثبوت ہے۔ اگر ان اقوام میں سے کوئی ایک قوم بھی کسی دوسرے کو پچھاڑ دینے کی کوشش کرے گی تو پھر یہ ملک سالم نہیں رہ سکتا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جو بھی ایسا کرے گا وہی غدار ہے۔ اس سے پورے ملک کو نبرد آزما ہونا چاہیے۔ میں یہ پیغام سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آئیے ہم عہد کریں، ذمہ داری لیں کہ دوسرا یوم جمہوریہ اس حال میں آئے کہ ہم پوری طرح آزاد ہو
اور ہمارا ملک لمحہ بلمحہ ترقی کر رہا ہو۔ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا لحاظ کر کے اپنے ملک کی روایات و اقدار کو برقرار رکھ کر فخر کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ خدا ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے اور اس ملک کی بقا و ترقی کے لیے سچے دل سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔